بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کہ زمن فزودائی گرمی آہ نالرا، زندہ کن از صدائے من خاک ہزار سالرا، با دل ما چہا کنی تو کہ ببادائے حیات، مستی شوق می دہی آب و گلے پیالرا، غنچۂ دل گرفترا از نفسم گرا کشائی، تازہ کن از نسیم من داغ درون لالرا، می گزرد خیال من از ماہ و مہر و مشتری، تو بکمی چخفتائی سید کن ان غزال را، خواجہ من نگاہدار آبروئے گدائے خیش، آنکھ زجو دیگراں پرنا کند پیال را۔ آپ نے دیکھا کہ زبور عجم کے حصے اول کی ان غزلوں میں بنیادی موضوع عشق ہے، اور کلام میں اس موضوع کے متعلق مختلف پہلو یکے بعد دیگرے اپنی تفصیلات کے ساتھ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غزل بھی عشق شور انگیز کی ایک پکار ہے جو اپنے دل اور وجود کا ادراک پانے کے بعد اپنے خالق و مالک سے ہم کلام ہو کر اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی تمجید اور مدح سرائی بیان کر رہا ہے، اور اس سے مناجات اور راز و نیاز کا سلسلہ جوڑ رہا ہے۔ اس غزل میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پیش قدمی کی گئی ہے۔ جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ سچ میں کلام اقبال سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی شیئر مس نہ ہو۔ فیس بک پر دیکھنے کی صورت میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ کلام ہر اس فرد تک پہنچ جائے جو اس کا متلاشی ہے۔ اے کہ زمن فزودائی گرمی آہ نالرا، زندہ کن از صدائے من خاک ہزار سالرا۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے آہو فغاں کی گرمی کو بڑھا دیا ہے، میری آواز سے ہزار سال کی مٹی کو زندہ کر دے۔ اس غزل میں عشق شور انگیز اللہ تعالیٰ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے فرشتوں اور جنوں پر فضیلت دے کر خلافت کے منصب پر فائز کیا۔ اس خلافت کا میں تو امیدوار نہ تھا، فرشتوں نے امیدواری کے باوجود تیرے حکم سے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا، لیکن عزازیل نے بات مخالفت سے شروع کی اور بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے اس بات پر قسم کھائی کہ وہ مجھے گمراہ کر کے اپنی طرح تیرا نافرمان بنا کر جہنم میں لے جائے گا۔ اے اللہ، تو نے کہا کہ تیرے بندوں پر اس لعین کا زور نہیں چلے گا۔ تو نے مجھے تنہا نہ چھوڑا بلکہ مجھے دعا کی صورت میں ایک کنکشن دے دیا اور دعا میں آہو بقا کی دولت سے نواز دیا۔ دعاؤں کی یہ آہوزاری میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میری اس فریاد میں عرش معلیٰ تک پہنچنے کی قوت ہے۔ اس کی قبولیت سے دنیا میں انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ میری التجا ہے کہ جب میرا نالہ فریاد قبول ہو تو اس سے مسلمانوں کی ہزار سال کی مٹی کو تازہ کر دینا۔ ہزار سال کی مٹی سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی تاریخ کے ابتدائی 1000 سال کہ جس میں خلافت کا نظام زندگی تقریباً پوری دنیا پر جاری تھا۔ اے رب، میں تیرے اس طرز تعلیم پر خوش ہوں کہ تو نے مجھے مانگنے کا یہ سلیقہ سکھایا۔ گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں
आसमान से दुनिया की तरफ नजूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मगफिरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। ऐ मालिक, मैंने रातों की दुआओं में गिड़गिड़ाना अपना मामूल बना लिया है। मैं तुझसे रो रो कर इस काम की तौफीक, हिम्मत और ताकत मांग रहा हूं जिस काम की जिम्मेदारी तूने मेरे कंधों पर डाली है। और मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं कि अब मेरी आहो फुगा की धाड़ें सितारों में गूंज रही हैं। अब क्या जो फुगा मेरी पहुंची सितारों तक, तूने ही सिखाई थी मुझको ये गजल ख्वानी। ऐ मालिक, तुझे हमारी आहें और फुगाएं बहुत पसंद हैं। अब मेरी फरियाद को आरी जैसा तेज कर दे कि जिसके काटने से आशिकों के दिल शक हो जाएं, और ये भी ऐसे ही नालो फरियादे सुबहगाही को अपना मामूल बना लें और इस काम में लग जाएं कि जिससे मुसलमानों की अजमत रफ्ता लौट आए, दिलों को चाक करे मिसले शाना जिसका असर, तेरी जनाब से ऐसी मिले फुगा मुझको। अब तो पीरे हरम भी मेरी दास्तान सुनने के बाद ये कह रहा है कि तेरी आहों में अब मजबूती आ चुकी है। इन फरियादों का तेरे दिल से अदा हो जाने का यही मुनासिब वक्त है। ये तेरी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अब जो कुछ भी तू अपने रब से मांगेगा वो तुझे अता करेगा। पीरे हरम ने कहा सुन के मेरी रूह दाद, पुख्ता है तेरी फुगा अब ना इसे दिल में थाम। ऐ मालिक, तूने मुझे किसी बाग में, किसी गुलशन में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने के लिए तो नहीं भेजा है। मैं तो अच्छी तरह जानता हूं कि मैं यहाँ अपना मिशन पूरा करने आया हूँ। दुनिया की इस आबादी में तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना ही मेरा मकसद हयात है। ऐ तारो न पूछो चमनिस्ताने जहां की, ऐ तारो न पूछो चमनिस्ताने जहां की, गुलशन नहीं एक बस्ती है वो आहो फुगा की। ऐ मुझ पर इकामत दीन की जद्दोजहद की कठिन जिम्मेदारी डालकर मेरी गिरिया उजारी को बढ़ाने वाले, ऐ मुझे अपनी नाकामियों पर नौहा फरियाद में इजाफा करने पर मजबूर करने वाले, मैं तो अपने मिशन की कामयाबी तक अपने अश्कों से वज़ू करता रहूँगा और तुझे ही पुकारता रहूँगा। थमे क्या दीदाए गिरियाँ वतन की नोहा खानी में, इबादत चश्मे शायर की है हर दम बावुज़ू रहना। ऐ मुझे इस कदर गमगीन करने वाले कि मैं हर वक्त गिरिया उजारी में आगे से आगे बढ़ता रहूं। ऐ कि मुझे जन्नत में खलीफा बनाकर ज़मीन में खिलाफत कायम करने का टास्क देने वाले, मेरी एक आरज़ू पूरी कर दे, वो ये कि मेरी इस आहोजारी की आवाज़ से 1000 साल की मट्टी को दोबारा ज़िंदा करते। ऐ रब, जल्द ही इस्लाम की निशाते सानिया की खुशखबरी हमें सुना दे। ऐ के ज़मन फजूदाई गर्मी आहुना लरा, जिंदा कुन अज सदाए मन खाके 1000 सालरा। कितनी खूबसूरती है इस शेर में कि दुआओं में इंसान के रोने और गिड़गड़ाने का सेहरा अपने रब के सर बांध कर दूसरे मिसरे में उम्मत मोहम्मदी अला साहिबुस्सलात वस्सलाम की दोबारा सर बुलंदी के लिए दुआ की गई है कि ए अल्लाह, मेरी आवाज़ में वो ज़ोर पैदा कर दे कि जिससे सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर ज़माने को वो नज़ारा दिखा दें जो चश्मे फलक ने 1000 साल तक देखा है। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक,
بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی ساز و سوز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، با دل ماں چہا کنی تو کہ ببادائے حیات، مستی شوق می دہی آب و گلے پیالہ را، تو نے ہمارے دلوں کے ساتھ یہ کیا کمالات کر دیے، زندگی کی شراب سے تو گارے کے برتن کو شوق کی مستی دے دیتا ہے۔ اس شعر میں عاشق اللہ کے حضور خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو نے یہ کیسا کمال کیا جو ہمارا دل تخلیق کیا، جس کی مثال ایک پیالے جیسی ہے، ہمارے دل کے پیالے جیسی نایاب چیز کبھی تخلیق ہی نہیں ہوئی، تو نے زندگی کی شراب ڈال کر اس گارے سے بنے ہوئے پیالے کو ہی مست کر دیا۔ پیالہ تو ایک سادہ سا ظرف ہوتا ہے، یہ تو شراب کو بوتل سے کسی شخص کے جسم میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پیالہ تو کبھی مست نہیں ہوتا، مگر وہ شخص مست ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ لیکن تیرا کمال یہ ہے کہ تو نے اس کنٹینر میں زندگی کی شراب ڈال کر اسی برتن کو شوق کی مستی میں شرابور کر دیا۔ اس بھرے ہوئے برتن کی شراب کی کیفیت کیا ہوگی جو دل کو اس جہان فانی سے بلند کر کے ملک بقا کا مسافر بنا دیتی ہے۔ جو دل بقا کی دنیا میں سفر کرے وہ فنا سے ماورا ہو جاتا ہے، یعنی شوق کی مستی عشق بن جاتی ہے اور عشق فنا کی حدود کو پھلانگ کر بقا کے راستے پر اپنا قدم رکھ دیتا ہے۔ یہ کمال تخلیق نہیں تو کیا ہے کہ ایک خاک کی مٹھی سے میرا فانی وجود تعمیر کیا اور اس وجود کا ایک مرکز دل تخلیق کیا، پھر اس آب و گل کے برتن کو زندگی کی شراب ڈال کر لبالب بھر دیا۔ ایسے یہ برتن عشق کی مستی سے سرشار ہو گیا اور اس پر عشق کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ پھر یہ عشق فنا کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے وجود کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو توڑ کر سیدھا ملک بقا کے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ یا رب، اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل۔ عام طور پر زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور تیری رحمت کی بارش سے وہ بیج ایک پودے کی صورت میں زمین سے اگتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ میرے وجود پر جب تیرے عشق کی بجلی گری تو میرا فانی جسم جل کر ختم ہو گیا، میں دنیا کی لذتوں اور خواہشات سے کنارہ کش ہو گیا۔ تیرے عشق کی بجلی میرے لیے رحمت کی بارش بن کر برسنے لگی۔ اس برق عشق نے میری ہستی کا کھیت جلا دیا۔ پھر میرے وجود کے کھیت میں میرا دل جو ایک بیج کی طرح تو نے بویا تھا، تیرے ابر کرم کی تجلی سے اگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت بن گیا۔ اگر یہ بیج اگ کر شجر دل نہ بنتا تو میں کبھی بھی تیرے عشق کا ذائقہ نہ چکھ سکتا تھا۔ یہ تیرا کمال نہیں تو کیا ہے کہ تو نے فنا کے قانون سے بقا کے اصول پر میرے دل کی آبیاری ایسے فرمائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یا رب، جل گئی مزرعِ ہستی تو اگا دانہ دل۔ اے فرہاد،
لیلا کے حسن کو پانے کے لیے تجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، پہاڑوں کو کھود کھود کے پتھروں سے دودھ کی نہر نکالی، تو نے عشق مجازی حاصل کرنے میں ہی اپنی ذات کو جھونک دیا۔ اے نادان، اگر تو اپنے دل کی کھدائی کر لیتا تو تجھے اس میں حسن کا وہ قیمتی سرمایہ مل جاتا جو اس دنیا کے سارے حسن سے زیادہ حسین ہے۔ میرا رب جمیل ہے اور اسے جمال پسند ہے، اس نے اپنے حسن و جمال کو اس دل میں سما دیا ہے۔ تو پہاڑوں اور پتھروں میں اپنا مطلوب کھوجنے میں لگا رہا اور اپنے دل میں چھپے تجلی حق کے حسن کے خزانوں کے مشاہدے سے بے خبر ہی رہا۔ حسن کا گنجے گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اے رحمان و رحیم، تو نے عشق کا کیا یہ عالی شان دل بنایا ہے، اس دل سے بڑی شاندار کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس دل کے کاشانے پر کبھی عرش معلی ہونے کا گمان ہوتا ہے اور کبھی اس قلب کے آستانے پر کعبۃ اللہ ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، مجھے بتا دے کہ میرا دل کس کا مکان ہے، یہ دل کس کا گھر ہے، اس دل میں کون رہتا ہے۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اے اللہ، تو نے اس دل کا مجھے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، یہ دل اتنا دلکش ہے کہ میں اس کا دلدار ہو گیا ہوں، کیونکہ کبھی یہ دل ملک بقا کا مسافر بن جاتا ہے اور کبھی یہ دل تیری ذات کا مسکن بن جاتا ہے۔ اس دل پر ہر وقت تیری دیوانگی کی کیفیت طاری رہتی ہے، یہ قلب ہر لمحہ تیری جستجو اور تلاش میں رہتا ہے۔ میری خوش بختی یہ ہے کہ میں اس کا ہم نشین ہوں اور اس کے ہر سفر میں اس کا ہم سفر ہوں، لہٰذا میں ہر اس باطنی کیفیت سے فیض یاب ہو جاتا ہوں جس حال سے یہ دل گزرتا ہے۔ اس طرح مجھ میں اس دل کے عشق کا سودا سما گیا ہے، جبکہ اس دل میں تیرے عشق کا جنون ہے۔ اس کو اپنا ہے جنون اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل۔ وہ مست جس کا دل حضوری رب کی کیفیات سے مخمور ہو، اس کی ایک بھول چوک یا خطا پر 100 سجدوں کو رشک آتا ہے۔ لیکن اے کم علم زاہد، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تو کبھی ان کیفیات سے گزرا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ مستانہ دل سے اگر کبھی خطا، نسیان اور بھول چوک سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ مستانہ جب گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو یہ ادا رب کو بہت پسند آتی ہے اور وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس گنہگار کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تب اس منظر پر پرہیزگاروں کے 100 سجدے بھی رشک کر اٹھتے ہیں کہ اے کاش ہم سے بھی رب اسی طرح راضی ہو جائے جیسے اس مستانہ دل کی توبہ پر خوش ہوا ہے۔ لیکن زاہد چونکہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور اسی پر حکم لگاتا ہے، اس لیے اسے ان باطنی کیفیات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل۔ اے اللہ، تو نے کمال کرم کیا ہے میرا دل بنا کر، میں اس دل کا دیوانہ ہوں، میں اس دل کا مستانہ ہوں اور میں اس دل کا پروانہ ہوں۔ یہ دل ایک شمع ہے جس میں تیرے نور کی آگ روشن ہے، یہ دل تیرے حرم کا ایک چراغ ہے اور میرا وجود اس کا پروانہ ہے جو ہر لحظہ اس شمع کا طواف کرتا ہے۔ میں اس دل کی آگ میں جل کر راکھ بن گیا اور پھر میں نے اپنی جلی ہوئی خاکستر کو اپنے وجود کی مٹی پر بکھیر دیا۔
اس راکھ کی تاثیر سے میرے جسم کی خاک کا ڈھیر اکسیر میں تبدیل ہو گیا۔ اکسیر وہ مرکب ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے تانبے کو سونا اور سیسے کو چاندی بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب جو شخص بھی میری شاعری کی صحبت میں آئے گا وہ بھی بہت قیمتی ہو جائے گا، اور یہ قیمتی افراد تیرے دین کی سرفرازی کی جدوجہد کریں گے۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاک کس طرح پروانہ دل۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ مذکورہ بالا کیفیات سب کے دلوں کی نہیں ہوتیں۔ جو دل دنیا داری میں ہی لگا رہے، جو دل عشق مجاز سے فرصت ہی نہ پا سکے، وہ دل اس راستے کا مسافر نہیں ہوتا۔ یہ دل جب تلک عشق حقیقی میں مبتلا نہ ہو، اس وقت تک وہ ان کیفیات کو نہیں پا سکتا۔ ہاں، جب یہ دل عشق حقیقی میں گرفتار ہو جائے تو یہ دنیاوی دھندوں سے رہا ہو جاتا ہے۔ یہ نہال دنیا کی آب و ہوا میں نہیں پنپتا۔ جب رب کی معرفت کی بجلی اس پر گرتی ہے تو اس شجر میں پھل اور پھول لگتے ہیں، اور یہ دنیا میں حق کا رنگ، سچ کی خوشبو اور حسن کا ذائقہ بکھیر دیتا ہے۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ با دل ماں چہا کنی تو کہ ببادہ حیات، مستی شوق می دہی آب و گلے پیال را۔ غنچۂ دل گرفت را از نفسم گرا کشایی، تازہ کن از نسیم من داغ درون لال را۔ بند دل کے غنچے کی گرہ میرے سانس سے کھول دے، میری نسیم سے لالا کے داغ تازہ کر دے۔ لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جسے اقبال نے ایک مسلمان کی علامت کے طور پر بھرتا ہے، اور کھلے ہوئے لالے کے اندر سیاہی مائل گہرے سرخ رنگ کا داغ ہوتا ہے جسے عاشق کے دل کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس شعر میں وہ عشق جس کا دل رب کی حضوری میں رہتا ہے، کبھی عرش معلیٰ بن کر، کبھی حرم شریف بن کر، اور جس کا جسم دیوانہ، پروانہ اور مستانہ دل بن کر تجلی حق سے جل کر اکسیر ہو گیا ہے، وہ عشق اب اپنے رب سے دست بستہ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ، میرے نفس سے ایسی نغمگی برآمد کر دے کہ جسے سن کر بند دلوں کے غنچے کھل کر لالے کے پھول بن جائیں، اور میری سانس ایسی باد نسیم بن جائے کہ جس سے لالے کے اندر کا داغ تازہ ہو جائے۔ یہ شعر ایک لالہ زار کا منظر پیش کرتا ہے، جیسے ایک گلستان ہو جس میں بڑے پیمانے پر لالے کے پھولوں کے پودے لہلہا رہے ہوں اور ہر پودے پر غنچے لگے ہوئے ہوں۔ غنچہ اس کلی کو کہتے ہیں جو پھول بننے کی منتظر ہو۔ غنچے کی شکل دل جیسی ہوتی ہے۔ یہاں غنچۂ دل گرفتہ کی ترکیب استعمال کر کے جو مثال دی گئی ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی گئی ہے کہ یا رب، اس لالہ زار گلشن کے سارے بند غنچے، یعنی امت مسلمہ کے سب لوگوں کے بند دل میری صدا اور نوا سے کھل جائیں، اور لالے میں موجود داغ یعنی مسلمانوں کے دل میری سانس سے تازہ ہو جائیں، یعنی عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائیں، اور تیری خوشنودی کو اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد بنا کر تیرے دین کی سربلندی کا کام کر کے تیرے سامنے سرخ روئی حاصل کر لیں۔ می گزرد خیال من از ماہ و محروم مشتری، تو بکمی چه خفتائی سید کن این لال را۔ میرا فکر چاند، سورج اور مشتری کو عبور کر گیا، تو اپنی کمین گاہ میں کیوں سویا ہوا ہے؟ اس ہرن کو شکار کر۔ میں نے اپنی کم علمی اور نادانی سے
اپنی زندگی کا دائرہ عمل آسمان کے نیچے زمین پر آباد اس دنیا کو سمجھ لیا تھا۔ یہاں جو مٹی اور گارے کا مادی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسے ہی میں نے اپنا کل جہان سمجھ لیا تھا۔ اپنی جولاں گا زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ جب میں نے اپنے مادی وجود سے قدر رہائی پائی اور تیری تجلی حاصل کی تو میری نگاہوں کے سامنے ظاہر کے مادی سحر کا پردہ ہٹ گیا۔ اس سے پہلے میں آسمان کو اپنا حاکم مانتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر تمام آفات اور مصیبتوں کا نازل کرنے والا یہ ظالم فلک ہے۔ اب مجھے حقیقت کا ادراک ہوا تو پتہ چلا کہ یہ آسمان تو ایک معمولی سی نیلے رنگ کی چادر تھی جسے عبور کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیل گوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ جب تو نے مجھے عشق سے سرفراز کر دیا تو میں نے اپنا سفر آسمانوں میں شروع کیا۔ اس سیاحت کے دوران یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے اور کہکشائیں بھی میرے ہم سفر تھے، مگر میں تو چلتا رہا اور یہ سب تھک ہار کر مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ جنہیں میں اپنا ہم سفر سمجھ رہا تھا وہ تو میرے ساتھ چلنے سے ہی قاصر ہو گئے۔ تب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تیز رفتار اجرام فلکیات اس دوڑ میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کارواں تھک کے فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہرو ماہو مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں تو کم علم تھا جو اس زمین اور آسمانوں کو لامتناہی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے اپنے محبوب رب کے عشق میں ایک چھلانگ لگائی تو وقت کی رفتار تھم گئی۔ بعض روایات کے مطابق ملک بقا کا یہ سفر معراج کئی ماہ پر محیط تھا اور وہ دنیاوی لحاظ سے ایسے طے ہوا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش پہ گئے آئے محمد۔ اس طرح اس زمین کی حدود سمٹ گئیں اور آسمانوں کی بے کرانی لپٹ گئی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ می گزرد خیال من از مہ و مہر و مشتری، تو بکمی چخفتائی سید کن این غزال را۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں عشق کا تجربہ بیان کرنے کے بعد دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی نوع کے انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک عاشق کا خیال ایک ہرن کی مانند کن کن منزلوں سے گزرنے کے تجربات آسانی سے کر لیتا ہے۔ تم حیرت میں نہ پڑو، تم کیوں ایک کمین گاہ میں گھات لگائے بیٹھے اونگ رہے ہو؟ تم اپنے دل کا خود شکار کر لو اور اسے ایک عاشق بنا دو، تو پھر دیکھنا یہ سب منزلیں تم بھی بآسانی طے کر لو گے۔ اپنے مرتبے کو جانو، اپنے مقام کو پہچانو، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ خواجہ من نگہدار آبرو گدائے خیش، آنکھ زجو دیگراں پر نہ کند پیال را۔ میرے آقا اپنے فقیر کی عزت کا بھرم رکھ لے، یہ گدھا دوسروں کی ندی سے اپنا پیالہ نہیں بھرتا۔ علامہ صاحب اپنی قوم کی خودداری پر حرف آنے سے سخت بے چین ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اغیار کے دست و نگر بن چکے ہیں مسلمان، تو ان کی بے تابی دو چند ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے آشیاں کی تمنا ہی نہیں کرتے جس میں غیر کے تنکے لگے ہوں۔
وہ ایسے ملک کی آرزو نہیں کرتے جس کی نہ خارجہ پالیسی اپنی ہو نہ داخلہ پالیسی اپنی ہو، جو قرضے لے کر چلتا ہو اور جس کا بچہ بچہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے ایسے مقاصد مانگتے ہیں جو ثریا سے بلند ہوں، خودداری ایسے چاہتے ہیں جو ساحل سمندر کی طرح وسیع و عریض ہو، اور آزادی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دریا جیسی ہو کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت پابند نہ کر سکے۔ جس گدا کے آقا کے پاس دریا اور سمندر ہوں، وہ بھکاری غیر کی کم آب ندی سے اپنا پیالہ کیوں بھرے۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے۔ اس شعر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو صرف آپ کے در کا گدا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گدا کی آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ آپ کا یہ بھکاری اپنے پیالے کو اغیار کی ندی کے پانی سے کبھی نہیں بھرے گا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ دراصل علامہ صاحب خوب جانتے تھے کہ ان کی تعلیمات کو ابھی ان کے معاشرے میں خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے دماغ میں مغربی افکار سمائے ہوئے تھے اور دلوں میں ہندوانہ رسم و رواج گھر کر چکے تھے۔ اس کا علاج ایک ہی تھا، اور وہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مطہرہ۔ تو اے مولا یثرب، آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایماں ہے زناری۔ خواجہ من نگاہ دار آبروئے گدائے خیش، آنکھ زجوئے دیگراں پر نہ کند پیال را۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔